الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال الله تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، انسان بہت کمزور ہے، لیکن اگر کچھ محنت کر لے تو اس کی قوت پرواز بھی بہت زیادہ ہے. اگر یہ اللہ کا بننا چاہے تو تمام مخلوقات سے مستغنی ہو کر اللہ کا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جس کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ اپنے نفس کا ماننا شروع کر لیتا ہے تو نفس اس کو ایسی جگہ پر پہنچا سکتا ہے جو اسفل سافلین ہوتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین اولئک کالانعام بل هم اضل. تو یہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ جل شانہ نے سورہ شمس کے اندر انتہائی واضح طور پر 7 قسمیں کہا کر ارشاد فرمایا کہ اس نفس کے اندر میں نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، فجور اور اس کا تقوی، دونوں. اس وجہ سے اگر یہ فجور کے پیچھے چلے جائے تو فاجر اور فاسق بن جاتا ہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو کافر بن جاتا ہے. اور اگر یہ تقوی کا راستہ اختیار کر لیتے تو متقی بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو چھیڑنا ایسا ہے جیسے اللہ پاک کے ساتھ جنگ. تو گویا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. تو جو چیزیں اس کو خراب کرتی ہیں اس کا معلوم، اس کے بارے میں ہم پتہ ہونا چاہیے، اور جس چیزوں سے یہ قوت پرواز اس کی بڑھتی ہے، اللہ پاک کا بنتا ہے، اس کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے. اب وہ دو چیزیں ہیں جو کہ ایک اس کو گویا کہ روکتا ہے اچھے کاموں سے، اور ایک چیز یہ ہے جو کہ اس کو بری چیزوں پہ ابھارتا ہے. اب جو چیز اس کو روکتا ہے اچھے کاموں سے، اس کا دبانا بھی ضروری ہے تاکہ رکے نہیں، اور جو اس کو ابھارتا ہے برائیوں پہ، اس کو بھی دبانا ضروری ہے تاکہ ان برائیوں تک یہ پہنچ نہ سکے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی جو اصلاح ہے وہ یہی دو چیزوں پر منحصر ہے. اب جو چیز اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے وہ اس کا حرص ہے. حب جا، حب با، حب مال، 3 چیزوں کے حرص. بڑا بننے کا حرص، اوہو کیا بتاؤں، انسان مطمئن ہی نہیں ہوتا، طلب بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے رہتے ہیں. کوئی گھر میں حاکم بننا چاہتا ہے تو پھر محلے میں حاکم بننا چاہتا ہے، تو پھر شہر میں حاکم بننا چاہتا ہے، تو پھر علاقے میں حاکم بننا چاہتے ہیں، پھر ملک پہ حاکم بننا چاہتے ہیں، پھر آگے پوری دنیا فتح کر. سلسلہ چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. اس کو حب جاہ کہتے ہیں.
بڑے بڑے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے. حب با، لذتوں کا حرص، لذات کا حرص، کھانے پینے، سامان، مکان، کارز، مطلب یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں، مطلب وہ طلب بڑھتی رہتی ہے، حرص بڑھتا رہتا ہے، جتنا اس کو دو مزید چاہے گا. تھوڑا سا آپ غور کر لیں، میرے خیال میں جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں ان سے تو آپ پوچھ ہی سکتے ہیں کہ پہلے جو آج کل جو چیزیں ہیں، کیا ان کا کوئی مطلب سامان تھا پہلے؟ یعنی بادشاہ جو ہوتا تھا نا، بڑا بادشاہ، اس کے پاس بھی رات کو اتنی روشنی نہیں ہوتی جو آج کل ایک مطلب کٹیا میں ہوتی ہے یا کسی کمرے میں ہوتی ہے. اتنی روشنی اس کے پاس نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ بھئی فانوس سے، مطلب وہ جو اس میں لاٹین ٹائپ چیزیں ہوتی تھی یا شمع ہوتا تھا، اس سے کتنی روشنی ہوتی. اب تصور کر لیں. تو اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی. ہمارے جو کپڑے ہیں، سبحان اللہ، پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا اس سے کپڑوں کو؟ ہاں جی، نہیں. سخت گرمی میں ٹھنڈا شربت، ٹھنڈی شربت پہلے کہاں تھا؟ ایسی ٹھنڈی چیزیں کہاں تھی؟ ہاں جی. اس طرح ہر موسم کا پل، سبحان اللہ، پہلے کہاں تھا؟ نہیں تھی چیزیں. لیکن اب بتاؤ، پہلے لوگ خوش تھے، اب خوش ہیں؟ ہاں جی، دیکھ لے، پوچھ لے ان سے. گرمیوں میں کیا کرتے تھے؟ وہ اے سی وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے، صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے. پنکھا یہ جو نہیں ہوتے وہ جل رہے ہوتے تھے. کپڑے کا پنکھا ہوتا تھا، مطلب اس کو کوئی اور جل رہا ہوتا تھا. یہی چیزیں ہوتی تھی. اب سبحان اللہ، پنکھا آیا، پنکھے کے بعد پھر سیلنگ فین آ گیا، سیلنگ فین کے بعد پھر کولر آ گیا، اس کے بعد اے سی آ گیا، اس کے بعد اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. لیکن کیا لوگ مطمئن ہو گئے؟ نہیں. تو حب با، لذات کی طلب، نیور اینڈنگ. پھر اس کے بعد مال کی طلب، مال کا حرص، اتنا زیادہ حرص کہ بینک بھرے ہوں گے لیکن سمجھتے ہوں گے اوف یہ کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا. ازمپشنز کے اوپر ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو جائے. جبکہ پہلے جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے نا، ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور کہتے ہیں دوسرے وقت کا اللہ مالک. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات نہیں ہوا کرتی تھی. کتنے زیادہ وافر. بھائی اسٹور کی چیزیں تھی ہی نہیں، اسٹور میں کیسے رکھتے؟ ہاں جی. تو وقت کے ساتھ ساتھ خرچ ہو جاتی ہیں. لیکن اب مال تو بات ہو، مطلب آپ تصور کر لیں جو ارب پتی ہیں، ان کا ذاتی خرچ، ان کا گھر کا خرچ جو صحیح جائز خرچ ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جائز خرچ کی بات کر رہا ہوں. ناجائز کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں نا، ناجائز کا کوئی لمٹ ہی نہیں. جائز خرچ کتنا ہو سکتا ہے ایک پرسن کا؟ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مسلسل مزید کی طلب، مزید کی طلب، مزید کی طلب، مزید کی طلب. اچھا، کمال کی بات ہے ان چیزوں کے اندر یہ سے عجیب وہ ہے کہ یہ جو دولت ہے نا، یہ اس کا فائدہ اس وقت ہے جب یہ خرچ کرے. خرچ نہ کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو دولت جمع کرنے کا خوگر ہوتا ہے وہ خرچ کر نہیں سکتا. مجھے بتاؤ اس کا فائدہ کب ملے گا؟ فائدہ اس کو کیسے ملے گا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اکثر یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ بخیل ہوتے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے. اپنے اوپر کیسے ایک بنی ہے کباب، ویسے لطیفہ سا ہی ہے. لطیفے ہوتے اس قسم کی چیزیں.
لیکن بہرحال میسج تو اس میں ہوتا ہے کہ بیمار ہو گیا تو بچوں نے کہا جی آپ کا علاج کرتے ہیں، کہتے ہیں حساب جوڑ لو کتنا خرچ آئے گا. حساب جوڑا گیا جی اتنا خرچ آئے گا. اچھا اگر میں مر جاؤں تو کتنا خرچ ہوگا؟ تو انہیں حساب جوڑ لیا تو مرنے پہ کریا کرم پہ کچھ کم ہی خرچ آیا. تو چلو جی مرنا منظور ہے. تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں یہ نہ اپنے ہوتے ہیں نہ دوسروں کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ انسان کی حالت ہے. اب انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ خود نہیں کر سکتا. کیوں؟ اول تو علم مکمل نہیں. مستقبل کا علم کس کے پاس ہے؟ نہیں ہے. ابھی حال میرے پاس کیا مطلب اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ادھر کیا ہے، چھت کے اوپر کیا ہے، نہیں معلوم. میرے ساتھ کوئی شخص کیا کرنے والے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو اول تو علم مکمل نہیں، پھر اس کے بعد وسائل انسان کے پاس جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس چیز کے لیے ہو جو کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ میں آپ اس لیے عرض کرتا ہوں انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے کسی خیرخواہ کی اور اس شخص کی جو کہ آپ کے احوال جانتا ہو اور آپ کے بارے میں صحیح رائے رکھ سکتا ہو. مطلب یہ کہ آپ کے احوال کے بارے میں. تو انسان کی طرف تو بعد میں آئیں گے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے زیادہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ہم خود نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم خود وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے. تو اللہ جل شانہ ہمارے تمام احوال کو جانتا ہے اور ہم سے زیادہ مہربان ہے. لہذا جو چیز اللہ نے ہم پر لازم کیا ہے وہ ہمارے لیے بہترین چیز ہوگا. جو ہمارے پر اللہ پاک نے لازم کیا وہ ہمارے لیے بہترین چیز ہوگا. مثلا دیکھیں ادھر سارا کچھ میں خود کھا جاؤں یا ضائع کر لوں تو میری سوچ تو یہاں تک ہے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بھئی کسی کے پاس ہوتے تو یا کھا لیا یا اوڑھ لیا اور پرانا کر دیا. ہاں جی، اور تیسری چیز یہ کہ آگے بھیج دیا. تو بہترین وہ جس نے آگے بھیج دیا. ہاں جی، تو اب یہ کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لمیٹڈ ذہن کے مطابق ہے، سوچ کے مطابق ہے. ہم لوگ اپنے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتے، لیکن اللہ جل شانہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کون کون سی چیزیں تیار رکھی ہیں اور اللہ پاک نے ان کو دینے کے لیے کن چیزوں پر مطلب منحصر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کروانا چاہتا تھا کہ وہ چیزیں ہمیں وہاں دے دے. قانون اللہ پاک کا بڑا زبردست ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال سکتے ہیں. مثلا دیکھو وقت کو کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. بے شک اجلے کودے جو بھی کرے اپنے وقت کو نہیں روک سکتا. وقت جائے گا، جس کا جتنا لکھا ہوا ہے اتنے وقت کے لیے رہے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو ذرہ پر بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. اب اس اوقات کے اندر اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کے بعد جو ان لمیٹڈ لائف شروع ہو جائے گی اس میں پھر اس کا حال کیا ہوگا. اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اب دیکھیں ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے. ابھی میں نے آیت کریمہ جو پہلے تلاوت کی ہے، اور طبیعتوں میں حرص دری ہے اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی ساری خبر ہے. یعنی ہمارے اندر حرص ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں احسان کرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں اللہ پاک کو پسند ہیں. تو
اللہ پاک کو سارے کاموں کا پتہ ہے، لہٰذا اللہ پاک جو فرما رہے ہیں یہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور یہ فرمایا ہے دوسرے آیت کریم، اور خرچ کرو اپنے لیے بلائی کرو، اور جو اپنی جی کی حرص سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ اس وقت ہے جب اس کو خرچ کیا جائے گا، اگر خرچ نہیں کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک آپ کے پاس ارب و کرب ہوں، کیا فائدہ ہے؟ اگر بینک میں ہے تو بینک والوں کے ہیں، اگر کسی اور کے پاس تو اور کے، تمہارے پاس ہوگا جب تم اس کو خرچ کرو گے۔ مثلا اگر ہو آپ کے پیسے اور آپ کو خرچ نہ کرنے دیا جائے تو آپ کے کس کام کے؟ بینک ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے پاس کتنے سارے پیسے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس پہ خوش ہوتے ہیں؟ ظاہر ان کے ہے ہی نہیں۔ تو لہذا وہ کہتے کسی مائی نے اپنے بیٹے کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے آگے پیچھے گاڑیاں کر دے، یعنی بہت زیادہ مالدار ہو جائے۔ تو ٹریفک کا سپاہی ہو گیا۔ اب ظاہر گاڑیاں آگے پیچھے تو تھی لیکن اس کی تو نہیں تھی۔ ہاں جی، تو اسی طریقے سے اگر آپ کے آگے پیچھے سارے پیسے ہو تو کیا اگر آپ اس کو خرچ نہ کر سکے؟ یہ تو اس صورت میں جب آپ خرچ نہ کریں، آپ خرچ کر سکیں لیکن وہ خرچ نہ کریں جس کا آپ کو فائدہ ہے، تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا دیکھو، آپ نے بہترین لباس پہن لیا، پرانا ہو گیا بس ختم ہو گیا۔ آپ نے بہترین کھانا کھا لیا، بس کھا لیا، اور بعد میں تبدیل ہو گیا۔ ہاں جی، کوئی سیر سپاٹا کر لیا، بس ختم ہو گیا، وقت کے ساتھ گیا۔ لیکن اگر آپ نے کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلایا، یہ آپ کے لیے اسٹور ہو گیا۔ ہاں جی، آپ نے کسی مسجد کی تعمیر میں دے دیا، یہ آپ کے لیے اسٹور ہو گیا۔ آپ نے کسی معصوم یتیم ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی ضرورت کو پورا کیا، آپ کے لیے اسٹور ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ اس مال کے ساتھ کر رہے ہیں جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے اسٹور ہو گیا۔ اب اس کے لیے قانون ہے، بہت زبردست قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت جو ہوتی ہے وہ اس نسبت سے پکاری جاتی ہے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ پر جو کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک باقی ہے، اللہ جل شانہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ پاک کے ساتھ ہمارا ہمیشہ کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز ہمارے کام آئے گی جو اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم نے دنیا کے لیے کیا، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا، دنیا سے مراد یہ نہیں کہ کسی یتیم کا آپ نے مدد کیا تو اللہ کے لیے کیا نا، وہ آپ اس کا نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس وجہ سے کیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ لوگ کہیں کہ اتنا زبردست مطلب وہ ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، اور اب یہ دنیا کے لیے ہو گیا۔ بے شک عمل وہی ہے لیکن نیت تبدیل ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا اب وہ دنیا کے لیے ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا یہیں پر۔ حدیث شریف میں 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ انتہائی ڈراؤنی حدیث شریف ہے۔ اس کو جو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی بیان کر رہے تھے تو 3 دفعہ اس پہ غشی طاری ہوگی، یعنی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں جی، اتنے مطلب جو ہے نا وہ ڈراؤنی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے پھینکا جائے گا، 3 لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ اندازہ کریں کن کا نام میں لے رہا ہوں۔ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ تینوں کا جرم ایک ہوگا، ڈومین مختلف ہوگا لیکن تینوں کا جرم ایک ہوگا۔ عالم سے کہا جائے گا کہ تجھے میں نے علم کے دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہے گا میں روز و شب لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلاتا رہا ہو، تیرے دین سمجھاتا رہا ہو، یہ کرتا رہا، وہ کرتا۔ اللہ پاک پہ تو ساری چیزیں کلی ہیں، اللہ پاک کے سامنے تو کوئی وہ نہیں کر سکتا چینج۔ اللہ پاک فرمائے تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، 100 عالم کہا گیا، اب تیرا میرے پاس کچھ نہیں، پھینکو اس کو جہنم میں۔ فرشتے بھی یہ کہیں گے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے مال کی دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟
کہ اللہ دن اور رات تیرے لیے خرچ کرتا رہا. اللہ پاک میں میرے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو میرے پاس تیرا کچھ نہیں، تجھے سخی کہا گیا، اور فرشتے بھی کہیں گے، اور بس اس کے بعد پھر اس کو بھی. اس طرح شہید جو ہوگا اس سے بھی پوچھا کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کی. اللہ پاک میں نہیں، میرے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تجھے بہادر کہا گیا، اب تیرے یہاں پر کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس کو بہت زیادہ راسخ کرنا چاہیے ہمارے اپنے اندر، کہ کسی حالت میں بھی ہماری نیت بدل نہ جائے، کسی حالت میں ہماری نیت نہ بدل جائے. مطلب میں کہتا ہوں اس پر جتنی محنت کی جائے کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا اثر تمام چیزوں پر ہے، تمام چیزوں پر. لہٰذا ہماری نیت خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی جو تعریف اللہ پاک نے فرمائی ہے قرآن پاک میں، اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، وہ اس کی اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں. یعنی وہ ان کا کوئی مطلب دوسرا نہیں ہوتا، صرف ان کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ مطلب کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے پر یہ نام اللہ پاک نے بتا دیا. ہاں جی، کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ تو یہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز تو بالکل ہمارے اس سے یعنی جدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کے رضا کے، چھوٹا سا کام کیوں نہ ہو. مثلا دیکھو میں راستے میں کوئی پتھر راستے سے ہٹا دوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ نے ہٹا دیا بس ٹھیک ہے. لیکن جس کے لیے ہٹایا اس کو پتہ چل گیا. اگر آپ نے اس کے لیے ہٹایا ہے تو اللہ کو پتہ چل گیا، آپ کو اس کو کسی کو پتہ چل گیا نہیں پتہ چلا. آپ نے صرف کسی کے لیے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلا جس کے بارے میں سوچا. ہاں جی، لیکن اللہ کو پتہ چل گیا، آپ کا کام ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. کہا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو اللہ ہے. اللہ پاک فرمائے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتے. پھر فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا تھا، تو اللہ ہے. تو کہے گا اللہ پاک فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے ادھر پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بندوں کے ساتھ کام اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اپنے لیے نوٹ کر رہا ہے. مطلب اللہ پاک کے ہاں اس کے باقاعدہ انٹری ہو رہی ہے. بے شک ہمیں یاد ہو یا یاد نہ ہو، اللہ کو یاد ہوگا. بے شک کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، اللہ کو پتہ ہوگا. اس وجہ سے کوئی ادنا سے ادنا کام کیوں نہ ہو، ایک تو اس کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے اگر اللہ کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کی نسبت بہت بڑی ہے، اس کی نسبت بہت بڑی ہے. تو اس وجہ سے ادنا سے ادنا کام بھی اللہ کے لیے کیا جائے. اور جو بھی ہم کام کریں تو اس سے پہلے ہم سوچیں کہ کس کے لیے ہے. اگر اللہ کے لیے ہے شکر کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر درمیان میں سوچے، اگر اللہ کے لیے شکر کرنا چاہیے، نہیں ہے تو چینج کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. پھر اخیر میں بھی اس طرح کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ پہلے اپنے کاموں کی نیت ہم بہتر کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کام کو حضور کے طریقے پہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے طریقے پہ کر لیں. کیونکہ حضور کا طریقہ اللہ کو پسند ہے. سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا. لہذا حضور کے طریقے پر اس کو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یہود میں 71 فرقے تھے، یہ سارا میں 72 ہو گئے، میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک نجات پائے گا.
تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے رسول اللہ کون نجات پائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلوں، جس پر میرے صحابہ چلیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنما اصول دے دیا کہ میرے طریقے کا اتباع کرو، کیونکہ اللہ پاک نے فاتبعونی کا فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہاں جی، تو ہے تو مقصود کون سا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے، اللہ پاک کو مطلوب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کیسے اختیار کریں؟ تو اس کے لیے جو کیس سٹڈیز ہیں وہ صحابہ کے طریقے ہیں. دیکھو غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، پہاڑی بھی ہوتے ہیں، صحرائی بھی ہوتے ہیں، مطلب مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہر قسم کے لیے کوئی نمونہ چاہیے نا کہ آپ سے ان کا طریقہ انہوں نے کیسے اختیار کیا، آپ سے ان کا طریقہ انہوں نے کیسے اختیار کیا. تو جو مضبوط لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تو ان میں صحابہ میں دیکھو طاقتوروں نے کیسا طریقہ اختیار کیا، آپ کو کیس اسٹڈی معلوم ہو گیا. کمزور لوگ ہیں، بالکل مطلب کچھ بھی پوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے کیسا طریقہ اختیار کیا تھا آپ سے کے وقت میں. عورتوں نے کیا کیا تھا، مردوں نے کیا کیا تھا، مالداروں نے کیا کیا تھا، غریب لوگوں نے کیا کیا تھا. اب دیکھو مالدار لوگ سبحان اللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے مال کیسے خرچ کیا، کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. غریب لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، کیسے مطلب انہوں نے زندگی گزاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اس طریقے سے اور بہت سارے غریب صحابہ، اکثر صحابہ غریب تھے، صحابہ اکثر غریب تھے، مالدار ان میں کم تھے. اچھا وہ جو ہے انہوں نے کیسے زندگی، عورتوں میں کیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیسے زندگی گزاری، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیسے زندگی گزاری، اس طرح زینب رضی اللہ عنہا نے کیسے زندگی گزاری. تو ہمارے لیے نمونے ہیں. اس وجہ سے اگر ہم صحابہ کرام کو نہیں اسٹڈی کرتے تو سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں اسٹڈی کرتے سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اور سنت سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ جل شانہ کو راضی نہیں کر سکتے اگر سنت پہ نہیں چلیں گے. تو اس کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت پہ چلنے، اور سنت پہ چلنے کے لیے صحابہ کرام کے طریقوں کو لینا ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلا ہوں، جس پر میرے صحابہ چلے ہیں. سبحان اللہ. پھر صحابہ تین قسم کے ہیں، صحابہ تین قسم کے ہیں. ایک ہے امہات المومنین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور اس طرح مطلب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مسلم اور یہ رحمۃ اللہ وسلم، اور سب جتنے بھی ہمارے امہات ہیں. اور پھر جو ہے نا مطلب عام صحابہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اس طرح جو اور صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت. اہل بیت تینوں محترم ہیں، تینوں محترم ہیں. تینوں کے بارے میں افسر کی بڑی اونچی اونچی باتیں ہیں تینوں کے بارے میں. اب ہوتا کیا ہے، انسان کا نفس درمیان میں آ جاتا ہے. کچھ لوگ صحابہ کے حق میں باتیں کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں کمزوری دکھاتے ہیں. کچھ لوگ اہل بیت کے حق میں باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کمزوری دکھاتے ہیں. کچھ لوگ امہات المومنین کے بارے میں. خدا کے بندو، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں. ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اس وجہ سے اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. سب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو بس ہم لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں پھر ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. اور ہم لوگ صحابہ کے کرام کے طریقے پر اگر چلیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ زندگی ہے کیا. آخر یہ زندگی جو ہے اگر ہم لوگ ویسے گزار دیں، جانوروں کی طرح گزر جائے گی. ہاں جی، جانور کی طرح کیا ہے، جانور اپنے جبلت پر چلتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ سوچتے نہیں ہیں، ان میں شعور نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. بس وہ جو ان کی جبلت ہے بس اس کے مطابق چلیں گے. سانپ کا کام ڈسنا ہے، بھیڑیا کا کام چیرنا پڑنا ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے. مطلب اس طرح سب کا جو ہے نا اپنا. اسی طریقے سے اگر ہم نفس کے مطابق چلیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے،
جانوروں کی طرح چل رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ انسان، دیکھو یہاں پر یہ مسجد ہے نا، اس مسجد کے اندر اگر کتا آ گیا تو آپ صرف اس کو بگا دیں گے، اور اس کے بارے میں آپ کی جذبات وہ نہیں ہوگا، بس کتا ہی ہے نا، کتے کے بارے میں کتے ہی کیا سمجھیں گے آپ. لیکن یہاں کر کوئی آدمی بھونکنا شروع کر لے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انسان ہی نہیں، تو کیا کر رہے ہیں، مطلب مسجد کے اندر بھونک رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے جذبات ان کے لیے کتے جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے. تو اس وجہ سے جب انسان جانوروں کی صفات اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. لہذا ہم انسان ہیں، اپنی انسانیت کو جان لے، اپنی انسانیت کو پہچان لے، تو پھر انسان کو اللہ پاک نے بہت اونچی پرواز عطا فرمائی ہے. دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی انسان تھا، لیکن کیسے انسان تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ بھی انسان ہی تھے، لیکن کیسے؟ میں نے دیکھا صحابہ کا نام نہیں لیا، کیوں؟ وہ تو ان کے بارے میں تو ہم پہلے سے جانتے ہیں. یہ بعد والوں کی باتیں کر رہا ہوں، بعد والوں کی باتیں کر رہا ہوں، وہ بھی انسان تھے. اس طرح ہمارے قریبی بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہی مشکلات ان کے پاس بھی تھے. یہ نہیں کہ مطلب وہ مشکلات نہیں تھے، بلکہ ممکن ہم سے زیادہ مشکلات ان کے لیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مطلب نا مفلوج کر دیے گئے تھے. ہاں جی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پلایا گیا تھا، وہ چپکلی کا جو ہے نا، وہ تو سارا پورا جسم وہ ہو چکا تھا. ہاں جی. اس طرح مطلب حضرت محمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے تھے، کوڑے برسائے گئے تھے. اور کوڑے کس نے برسائے تھے آپ کو پتہ ہے؟ مامون رشید نے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد رمضان شریف میں روزے میں ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے. تو وہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن بڑے کامیاب انسان تھے، اولو العزم انسان تھے. اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا. جس وقت حضرت امام محمد بن حنبل کا جنازہ تھا نا، وہ اتنی کثرت تھی، اس میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ جو ان کے مخالفین جو تھے نا، وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی. جب ان کو پتہ چلا اچھا اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دے دی. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مشکلات ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کو اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، صحابہ کو صحابہ سمجھا، اور ان کے طریقے پہ چلنے کی جتنی کوشش کر سکتے وہ کوشش کی، اور اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ کیا. بس یہی ان کی کامیابی کی بات تھی. اور الحمدللہ اللہ نے یہ ساری چیزیں میں بھی عطا فرمائی ہے. جو امام محمد بن حنبل کو دی گئی تو وہ ہم میں بھی عطا ہو چکی. استعمال کرنے کی بات ہے، استعمال کرنے کی بات ہے. دیکھو یہ نہیں کہ تم کروڑپتی ہو تو پھر تم یہ کر سکو گے، نہیں. آپ کے پاس ایک پیسہ ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے ہے تو اور ہے، اور اللہ کے لیے نہیں تو اور ہے. ہاں جی. اس پہ نہیں. مثال کے طور پر دیکھو، اکثر میں عرض کرتا ہوں بہت آسان ہے، غریب لوگ اس لیے تو جیت جاتے ہیں نا. اب مثال کے طور پر دیکھیں، کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں اللہ کے راستے میں 50 روپیہ دیتا ہے. دوسرے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ 50,000 روپے دیتے ہیں. ہاں جی. دے سکتے دیتا ہے؟ نہیں. تو وہ اس غریب تک پہنچ سکتا ہے؟ اس غریب تک نہیں پہنچ سکتا. اب یہ جو بات ہے کہ وہ جو غریبوں کے بارے میں فرمائے کہ 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں جائیں گے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے نا. اور وجہ یہی ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ٹھیک ہے پیش کر لیتے ہیں. یوں سرون، ابھی میں نے آپ کی آیت پڑھی نا کہ بے شک وہ خود اس کو ضرورت ہو لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ جو ہے نا مطلب میرے خیال اس پہ ختم کر لیتا ہوں، لیکن بس آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ میں نے ابھی پڑھ لیا ہے، تو میرے خیال میں ضروری ہے کہ آپ کو سنا دوں. یہ ابھی میں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اپنے اوپر اوروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان کو ضرورت ہو، اور جو اپنے جی کے علاج سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. اسی کا نام اظہار. یہ واقعہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مہمان آ گئے گھر میں. ان کے پاس اتنا کھانا تھا جو صرف ان کے لیے کافی تھا. حیران ہو گئے کہ کیا کریں. فیصلہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم یعنی مطلب بیوی کو کہا تم کسی وجہ سے بہانے سے چراغ بجھا دو گی، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ صرف ماریں گے. مہمان کہے گا کہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کہے گا کون؟
کہا کہ مہمان تاکہ مہمان کا پیٹ بھر جائے، اس طرح انہوں نے کیا. ہاں جی، تو اللہ پاک کو یہ چیز بہت پسند آئی. وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب دوسروں کو ضرورت ہوتی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن سن لیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آپ عثمان رضی اللہ کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی خدمت کر لے. رات ہونے والی تھی، جب پہنچے تو عثمان رضی اللہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ چراغ کیوں بے ضرورت جلاتے ہیں، جب سویا کریں تو اس کو بجھا دیا کریں. یہ بات انہوں نے سن لی. نے کہا مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجے ہیں، تو چراغ پر میں بھی بخل کرتا ہے تو مجھے کیا دے گا. خیر دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے. یہ کیا؟ جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا. اچھا فرمائے کیا، کس؟ جی اس طرح بات ہے. اچھا ٹھیک ہے تشریف رکھیے. گڈ. اب چیزیں لا رہے ہیں، یہ بھی لے لو، پھر یہ بھی لے لو، پھر یہ بھی لے لو، پھر یہ. وہ حیران ہو رہے کہ یہ کیا، وہی عثمان رضی اللہ عنہ جن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایسی بات کی ہے. تو انہوں نے بلاخر پوچھ ہی لیا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی بات یہ میں ابھی سن چکا ہوں اور ابھی آپ مجھے اس طرح بے حساب دے رہے ہیں، کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں جو اپنے لیے کہہ رہا تھا اس کے لیے میرے پاس مجھ سے حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لیں گے، لہٰذا اس کے لیے تو مجھے حساب رکھنا ہے. لیکن آپ کو جو دے رہا ہوں اس پہ حساب نہیں ہوگا مجھ سے، یہ تو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لہٰذا اس پر مجھ سے کیا حساب لیا جائے گا. اب دیکھو یہ سوچ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرات جانتے ہیں کون ہے؟ 3 دفعہ جنت کو خریدا ہے اپنے مال کے ذریعے سے، 3 دفعہ جنت کو خریدا ہے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 3 دفعہ جنت خریدا ہے. ایسا مال ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ایسا مالدار ہونا چاہیے. اچھا اور پھر سبحان اللہ ابھی بھی مدینہ منورہ میں ان کا اکاؤنٹ موجود ہے. آپ کو علم ہے؟ مدینہ منورہ میں ان کا اکاؤنٹ ابھی بھی چل رہا ہے، باقاعدہ بینک اکاؤنٹ ہے. وہ جو پیسے آتے ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ رفائی کاموں میں خرچ ہوتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسی قبولیت. تو اس وجہ سے اگر ہم لوگ اس کھاتے میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے اور میں ہمارا جان مال وقت اولاد سب اللہ کے لیے بن جائے. بس یہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.